اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زبان میں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہوتے ہیں جنہیں اردو اور عربی میں معروف اور مجہول کہتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس نے شیر مارا تو یہ ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے، اور اس کا پیسیو کیا ہوگا؟ اس کا پیسیو وائز ہوگا شیر مارا گیا، یعنی اس نے کو ہٹا دیا ہم نے اور تبدیل کر کے کیا کر دیا ہم نے کہ شیر مارا گیا۔ اس نے خط لکھا گیا۔ اچھا، انگلش میں اور اردو میں جو پیسیو وائز ہے جسے ہم مجہول کہتے ہیں، یہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن عربی میں نہایت آسان ہے۔ اور اگر میں آپ کو صرف اتنا سا کہہ دوں کہ آپ نے ہر لفظ کے شروع میں پیش دیکھنا ہے، یعنی جو افعال ہیں ان میں آپ نے شروع میں پیش دیکھنا ہے، اگر آپ کو پیش نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ پیسیو ہے، الا ماشاء اللہ بعض اوقات اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس میں ہم اکثریت پر جاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بہت کثرت سے ہے ہم ان کو ہی سمجھاتے ہیں، چند استثنائی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس۔ دیکھیں، ہم نے اس کتاب میں 30 اسباق میں مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس کے تمام قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں۔ ٹھیک، تو اب ہم بغیر وقفے کے شروع کرتے ہیں۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ پہلے کیسا تھا، فعل پہلے کیسا تھا، اور اس پر پیش آنے کے بعد کیسا ہو گیا۔ عربی زبان میں اکثریت جو الفاظ ہیں ان کے بنیادی حروف یا مادہ یا روٹ ورڈز 3 ہوتے ہیں، تو ان کے مختلف اوزان ہیں، تو اس بحث میں اب ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم براہ راست مثالوں کے ذریعے سے ہم معروف اور پھر اس کا مجہول جو بنتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نصرہ، نصرت سے نکلا۔ اگر اس نصرہ کا ترجمہ ہم کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے نصرت کی، اور اس کا مجہول کیا ہو جائے گا؟ پیسیو وائز کیا ہوگا؟ اس کی نصرت کی گئی، تو نصرہ سے کیا ہو گیا؟ نصرہ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے سمع، سماعت ہو گیا، اس نے سماعت کی تو سمع، اس کی سماعت کی گئی۔ پھر آپ دیکھیے فتح، اس نے فتح کیا، اور فتح پیش ہو گیا تو وہ فتح ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شروع میں جو ہے جو حرف ہوتا ہے اس پہ جو علامت ہوتی ہے، اس پہ جو اعراب ہوتے ہیں وہ بدل کر پیش ہو جاتے ہیں۔ مثلا کرما تو کرما، کرما اس نے کرم کیا، کرما اس پر کرم کیا گیا۔ حسبہ اس نے حساب رکھا، اور حسبہ وہ حساب میں رکھا گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی مثالیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کرنا اردو کا لفظ ہے، سائل اردو میں موجود ہے، تو سئلہ اس سے سوال کیا گیا، یعنی اصل لفظ کیا تھا؟ سألہ، اس نے سوال کیا، سئلہ اس سے سوال کیا گیا۔ اب ہم براہ راست جو ہے وہ جتنے مجہول کے صیغے ہیں، پیسیو وائز ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے اوتیا، اس میں اردو فہم موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف کسی نہ کسی شکل میں اردو میں موجود ہیں، اور صرف 15% الفاظ ایسے ہوں گے جو اردو میں موجود نہیں ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ تو اوتیا وہ دیا گیا۔ انزلہ، نزلہ ہم کہتے ہیں، انزلہ کہتے ہیں، تو الف پر آ گیا پیش، تو انزلہ وہ نازل کیا گیا۔ اس پیش کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ مجہول ہو گیا، پیسیو وائز ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے اعدت، ہم مستعد کہتے ہیں نا، تو مستعد اعدت کے پہلے کیا ہے؟ الف پر پیش آ گیا، تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ جو مستعد رکھی گئی۔ پھر آپ دیکھیے ضرب، اردو کا لفظ ہے، ضرب المثل کہتے ہیں، ضرب مارنا کہتے ہیں، تو زور بت، تو ضاد پہ کیا آ گیا؟ پیش ہو گیا۔ کیا ترجمہ بنا؟
اس کو ضرب پڑی، یعنی اس نے ضرب ماری نہیں بلکہ اس کو ضرب پڑی، اسے کہتے ہیں ہم مجہول۔ پھر اگلا لفظ دیکھیے آپ، رزق، رزقا، اس نے رزق دیا، تو روزقا، اس کو رزق دیا گیا، ٹھیک، تو اس کے آگے علامت کیا ہے؟ نہ، تو روزق نہ، ہم کو رزق دیا گیا۔ پھر آپ لفظ دیکھیں قالا، قول، قائل، قالا، اس نے کہا، جب ہم اس کا پیسیو وائز بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیلا ہوگا، یعنی اس سے کہا گیا، اور یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں فتحت، فتح آپ نے پڑھا، فتح، فاتح، مفتوح، شروع پہ کیا آ گیا؟ پیش آ گئے، تو کیا ہوگا؟ فتحت، وہ فتح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جمع ہے، یعنی جمع کے جو صیغے ہیں، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے آخر میں الف یا واو الف آتا ہے۔ تو اشربو، شربت، شرابور ہونا اردو میں موجود ہے، تو اشربو، وہ شرابور تھے۔ پھر آپ دیکھیے اوتو، میں نے آپ کو کہا کہ یہ اردو میں موجود نہیں ہے، اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مشترک مفہومی لفظ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو موجود ہے لیکن اردو میں مستعمل نہیں ہے۔ تو اوتو، جن کو دیا گیا، یہ پیسیو وائز ہے۔ پھر آپ دیکھیں روزقو، آخر میں واو الف ہے تو یہ جمع ہو گیا، تو روزقو، ان کو رزق دیا گیا۔ میرے خیال میں بہت آسانی سے اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی نظر جائے گی وہ پہلے حرف پر جو پیش ہے اس کے اوپر جائے گی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ پیسیو ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی الفاظ سمجھے ہیں وہ سب ماضی کے تھے، اس لیے کہ اس میں جو علامات تھی وہ آخر میں تھی۔ اب ہم مضارع کو سمجھیں گے، یعنی علامات شروع میں ہیں، تو اس میں بھی جو ہے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلے حرف پر پیش ہوگی۔ دیکھیں یضربو، وہ ضرب مارتا ہے، یا کا مطلب وہ شروع میں ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، لیکن آپ جب اس کا پیسیو وائز بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یضربو، اس کو ضرب ماری جاتی ہے، یا پر کیا ہو گیا؟ پیش ہو گیا، وہ معروف تھا، اب یہ جو ہے یہ مجہول ہو گیا، پیسیو وائز ہو گیا۔ پھر دیکھیں ینصرو، ٹھیک، ینصرو پہ یا پہ کیا ہے؟ زبر ہے، لیکن ینصرو اس پر پیش آ گیا، وہ نصرت کرتا ہے ینصرو، اور ینصرو اس کی نصرت کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے یسمعو، سماعت، وہ سماعت کرتا ہے، اور یسمعو اس کی سماعت کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یفتحو، شروع میں یا ہے، اس پہ زبر ہے، لیکن جب اس کو ہم پیسیو وائز بنائیں گے تو یا پر کیا لے آئیں گے؟ ہم پیش لے آئیں گے، یفتحو، وہ فتح کرتا ہے، اور یفتحو اسے فتح کیا جاتا ہے، یکرمو، وہ کرم کرتا ہے، اور یکرمو اس پر کرم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یحسبو، وہ حساب رکھتا ہے، اور یحسب، وہ حساب میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا پیسیو۔ پھر ہم کچھ مثالیں مزید دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال ہے تسألو، ٹھیک، تے پہ کیا ہو گیا؟ پیش ہو گیا، فوراً ہمارے ذہن نے کہا کہ یہ ایکٹیو وائز نہیں ہے، یہ معروف کا صیغہ نہیں ہے، یہ مجہول ہے، یہ پیسیو وائز ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں کہ بعض اوقات یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ فیوچر ٹینس ہوتا ہے، تو جہاں پر یہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے وہاں اس کا ترجمہ فیوچر میں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں ذکر اردو میں موجود ہے، ذاکر اردو میں موجود ہے، تو یا جو اس کے پہلے آ رہی ہے اس پر پیش ہے، تو یوز کرا، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یقبلا، قبول، قابل، مقبول، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہے۔ شروع میں کیا ہے؟ یا ہے، لیکن اس پہ پیش ہے۔ اس پیش نے بتایا کہ یہ پیسیو وائز ہے، یہ مجہول ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ قبول کیا جاتا ہے۔ پھر خفف، تخفیف اردو میں موجود ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یخفف،
اس سے تخفیف کی جائے گی. جہاں یہ لفظ ہے وہاں فیوچر کے حوالے سے اس کا ترجمہ ہے. پھر آپ دیکھیں یعمر، عمر اردو میں موجود ہے، اس کی عمر مبارک اتنی ہم کہتے ہیں. ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یعمر، اس کو عمر دی جاتی ہے. کیوں کہ یا جو ہے اس پر پیش ہے اور پتہ چلا کہ یہ پیسیو وائس ہے. پھر اگلا لفظ دیکھیں نزلہ، اردو میں موجود ہے، شروع میں یا ہے تو ینزلہ، یا پر کیا ہوگی؟ پیش ہوگی. اس پیش نے بتایا کہ یہ مجہول ہے، پیسیو وائس ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جو نازل کیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو علامتی طریقہ تدریس ہے اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ اس میں ہم جو گرامر ہے، جو صرف نحو ہے، یقیناً بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے. لیکن چونکہ یہ ہمارا طریقہ تدریس عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 12-14 سال جو ہے مدارس میں لگائیں، لیکن قرآن سے وہ اتنی ہی محبت کرتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ نماز کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم علامات کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھائیں. تو یہاں جو علامات ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے شروع میں آنے والی پیش. پھر یوصلو، وصال، وصل، متصل، جڑا ہوا جسے کہتے ہیں نا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا اس سے متصل کیا جاتا ہے. کیوں یہ پیسیو وائس ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یا پر پیش ہے، بس آپ کی نظر جو ہے وہ شروع کی پیش پر ہوگی. پھر آپ دیکھیں یؤخذو، اخذ کرنا، مؤاخذہ اردو میں موجود ہے تو یا پر کیا ہے؟ پیش ہے. اس یا نے بتایا، اس پیش نے بتایا کہ یہ مجہول ہے. تو یؤخذو، وہ اخذ کیا جاتا ہے. پھر جمع پہ آ جائیں تو ترجعون، تے پر کیا ہے؟ پیش ہے. اس پیش نے بتایا کہ اب یہ مجہول ہے، یہ معروف نہیں ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم کو رجوع کرایا جائے گا. پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ تؤمرون، امر اردو میں موجود ہے، حکم کو کہتے ہیں. تو تے جو ہے اس پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم کو امر دیا جاتا ہے. یہ پیسیو وائز ہے، یہ مجہول ہے، اس لیے کہ پہلے حرف پر پیش ہے. پھر آگے دیکھیں رد کرنا، ہم کہتے ہیں ارتداد، مردود. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو یردون، وہ رد کیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں نصر، نصرت، ناصر، منصور، سب اردو میں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جو یا ہے اس پر پیش ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ینصرون، ان کی نصرت کی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے. یعنی انگلش میں ہم پیسیو وائز بناتے ہیں، مشکل طریقہ ہے. اردو میں ہم پیسیو وائز بناتے ہیں، ہم مجہول بناتے ہیں، مشکل ہے. عربی میں تو بہت آسان ہے. بس آپ کی نظر جدھر پہلے حرف پر پڑے گی اور اس پر پیش ہوگا تو سمجھ جائیں کہ یہ پیسیو وائز ہے، یہ مجہول ہے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ آگے چل رہا ہے. قرآن آہستہ آہستہ آسان ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں 85% الفاظ و حروف اردو میں ہی موجود ہیں اور رہ گئی علامات تو وہ آپ سیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ ان دونوں کو ملا کے لفظ میں سے اردو نکالنا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی علامت کو دیکھنا اور ترجمہ کر دینا. تو یہ ہے ہمارا طریقہ کار. اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمجھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ کورسز جو ہے ڈیولپ کیے ہیں. ان میں سے جو ایک پہلا کورس ہے وہ ابتدائی کورس ہے، 2 مہینے کا کورس ہے. اس میں ہم پوری نماز کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں اور قرآن کے ایک مناسب حصے کا ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں. پھر اگلا کورس ہے ہمارا ایڈوانس کورس، یہ 5 مہینے کا کورس ہے. اس کورس میں ہم جو ہماری کتاب ہے پہلا پارہ الف لام میم، اس کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کو علامتی طریقہ تدریس کے قواعد و ضوابط سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک تحقیقی کورس ہے، یہ مسلسل کورس ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو انہیں ہم تحقیق کی تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح کسی اصطلاح قرآن کی جو ہے اس پہ کیسے تحقیق کرنی ہے، کیسے جو ہے اس میں سے جو ہے وہ احکامات نکالنے ہیں. اور جو آخری کورس ہے وہ تربیت تدریس ہے. آپ سیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے
اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جب آپ سیکھ جائیں تو ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے مشن میں شامل ہوں, آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو دوسروں کو بھی قرآن کا ترجمہ کرنا سکھائیں. تو یہ ہمارے کورسز ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ سب کی سب کورس بلا معاوضہ ہیں, اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. تو بس چراغ سے چراغ جلتا ہے. آپ امت کا حال دیکھ رہے ہیں, ہر طرف زوال ہے, مایوسی ہے, فرقے واریت ہے, اور جو اہل علم ہیں, جو اہل نظر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس کی واحد وجہ قرآن پاک سے دوری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے جڑیں, قرآن کو سمجھیں, سنت کے مطابق قرآن پر عمل کریں, قرآن کی تبلیغ کریں, قرآن قائم کرنے کی جد و جہد کریں. تو بس اگر آپ کو یہ کورسز سمجھ آ رہے ہیں, یہ طریقہ تدریس سمجھ آ رہا ہے, تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کو بھی آئے اور آپ کے بچوں کو بھی آئے, آپ کو بھی آئے, آپ کے گھر والوں کو بھی آئے, آپ کے رشتہ داروں کو, دوست یاروں کو, سب تک یہ بات پہنچائیں کہ قرآن مشکل نہیں ہے, قرآن پاک بہت آسان ہے. تو بس آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں, جتنے لوگ ہو سکتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتے ہیں ان کو دعوت دیں کہ ایک طریقہ تدریس ایسا ہے کہ آپ صرف 7-8 مہینے میں قرآن کا ترجمہ ابتدائی طور پہ کر سکتے ہیں, وہ تمام قواعد و ضوابط سمجھ سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ پورے قرآن کا ترجمہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے, اس قرآن سے ہمیں ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.